غلامی مسلسل۔ جی ہاں ساتھیو، آج کا میری جو نظم ہے اس کا عنوان ہے غلامی مسلسل۔ میں نے سوچا کہ نا کیوں نہ میں اپنے ساتھیوں کو جو میں نے اشعار لکھے ہیں ساتھ ساتھ تھوڑی سی آپ کو وضاحت بھی کر دیا کروں، تاکہ وہ ساتھی جو کہ شعر و شاعری سے اتنا مطلب لگاؤ نہیں رکھتے ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی سمجھنا۔ تو آئیے سماعت کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو ناچیز کے اشعار کیسے لگے، اور اس پر مطلب یہ جو میں نے شاعری کی ہے اس کے اثرات معاشرے کے اوپر کیسے مرتب ہوں گے مجھے بتایا کریں، تاکہ مطلب مزید لکھنے میں میرے پاس اللہ رب العزت نے جو فہم، فراست اور جو علم اور جو مطلب حکمت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے اس کو مزید جو ہے نا نکھارا جائے، بتایا جائے۔ ٹھیک ہے، تو بتائیے گا ضرور۔ ٹھیک ہے، غلامی مسلسل۔ مغربی تعلیم نے بچوں کو دی وہ تاثیر، سرتا پا بن چکے یہودی کی تصویر۔ علم بھی گیا جو مومن کا سرمایہ تھا کبھی، اب تو رہ گئی بس کتابوں میں تحریر۔ جی ساتھیو، اس بند میں نے اپنا یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جب سے ہمارے بچوں نے تعلیمات اسلامیہ کے نور سے اپنے دامن کو مطلب دور کر دیا ہے اور تعلیم کی اصل روح سے وہ بالکل بیزار ہو چکے ہیں، اور اس کے اثرات پھر ہوئے کیا کہ ظاہر ہے جب اسلام کی تعلیم ختم ہوئی تو مغربی تعلیم آ گئی، کافر کی تعلیم آ گئی، تو پھر ہوا کیا کہ کافروں کی تعلیم پا کر کے ہمارے بچے سرتاپا یہودی کی تصویر بنتے چلے گئے۔ علم جو مسلمانوں کی میراث تھی، کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو پہلی وحی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، نازل ہوئی، وہ کیا تھی؟ اقرا، ہے نا، پڑھیے۔ تو اب ہمارے بچے جو علم کی اصل حقیقت تھی، میراث تھی، وہ تو کھو چکے۔ تو اب جو علم جس کو دیا گیا نام، تعلیم نام دیا گیا، وہ صرف اور صرف اب چونکہ یہودی کی رہ گئی تعلیم، تو اس وجہ سے جو ہمارا علم تھا، جو مسلمانوں کا سرمایہ تھا، مسلمانوں کی زندگی تھی اور مسلمانوں کے لیے روشن ہدایت تھی، وہ چھوڑ دیا۔ تو اب کیا ہو گیا؟ اب تو رہ گئی بس کتابوں میں تحریر۔ تو وہ صرف ہمارے اسلاف کی کتابیں، قرآن مجید کی تفاسیر، اور جو علماء حق نے مطلب اپنے زندگی میں جو بھی علمی حوالے سے مسلمانوں کو رہنمائی فرمائی احادیث کی کتب میں، اور اس طرح محدثین نے جو بھی چیزیں رقم کی، وہ صرف اب کتابوں کی زینت بن کر رہ گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے اس فن میں بتلانے کی کوشش کی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ تعلیم کا دیا تیلے فرنگ سے ہوا روشن، روشن اسی سے آج امت کی تقدیر۔ تعلیم فرنگ پا کر جو میدان عمل میں آیا، چپڑاسی سے صدر تک بنے سبھی شریر۔ جی ہاں ساتھیو، اس میں نے یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ جو تعلیم کا اصل آج ہمارے ارد گرد جو روشنی پھیلی ہوئی ہے، حقیقت میں وہ کافروں کی تعلیم سے ہے۔ ان کے اس کو ویسے تعلیم تو نہیں کہا جا سکتا، مگر عام عرف میں نا اس کو تعلیم ہی کے نام سے ماخوذ کیا جاتا ہے۔ تو اسی تعلیم کے ساتھ آج پوری امت مسلمہ وہ اپنے آپ کو روشن سمجھے ہوئے ہے، جدید تعلیم جسے کہا جاتا ہے، اور اسی تعلیم کو پا کر جو بھی میدان عمل میں آتا ہے، وہ چپڑاسی سے لے کے صدر تک جو ہوتا ہے وہ سبھی جناب بیڑا غرق ہوا پڑا ان کا، اور مطلب سمجھ لیجئے کہ وہ کافروں کی تعلیم کے ساتھ کافروں کے نظام کے محافظ بنتے چلے جا رہے ہیں، ان کا تعلیمات اسلامیہ کے نور سے کوئی بھی تعلق نہیں رہتا۔ تو اس بند میں نے یہ بتلانے کی کوشش کی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ کون بنے گا اب اس قوم کا مجاہد، مجھے تو نظر آئے ہر پاؤں میں زنجیر۔ دولت کی لت ان سے سب کچھ اب کرائے، مرد مومن بن جا کر لے کوئی تدبیر۔ جی ہاں ساتھیو، اس میں نے یہ کوشش کی ہے بتانے کی کہ امت مسلمہ کو ایک ایسے مجاہد کی ضرورت ہے، ایسے مطلب دین حق کے دائی و مربی جو ہے نا، اس شخص کی ضرورت ہے کہ جو کہ تعلیمات اسلامیہ کے نور سے روشن ہو، مگر ایسا دکھ نہیں رہا، کیونکہ ہر کوئی جکڑا ہوا ہے کافروں کی تعلیم سے۔ جسے اکبر الہ آبادی نے فرمایا تھا نا کہ شیخ مرحوم کا وہ مجھے قول یاد آتا ہے کہ دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے۔ جی ہاں ساتھیوں، اس تعلیم نے مسلمانوں کے دلوں کو ہی بدل دیا، رفتہ رفتہ جو ناخوب تھا آج وہی خوب ہوتا چلا گیا۔ اور آخری بند میں نے کیا لکھا، آئیے سماعت کیجئے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ نبی کی کر اطاعت، عمل کی طرف آ،
روز محشر وگرنہ کوئی نہ بنے گا تیرا سفیر، تعلیم فرنگ زاہد چھوڑنے کی کوئی تو بات بنے، تعلیم فرنگ زاہد چھوڑے کوئی تو بات بنے، دکھائی دے مجھے سبھی لکیر کے فقیر۔ جی ہاں ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی طرف کوئی آنے کو تیار نہیں ہے۔ میں نے بہت سارے بچوں سے، بڑوں سے جب اس حوالے سے بات کری تو بچے فار تو بتا دیتے ہیں میں 5ویں میں ہوں، 4تھی میں ہوں، 10ویں میں ہوں، مطلب جو بھی کلاس میں ہوتے ہیں۔ اور جب میں پوچھتا ہوں کہ صبح اٹھ فجر کی نماز پڑھی تھی آپ نے، تو بھیگی بلی کی طرح بالکل منہ نیچے پھینک دیتے ہیں۔ ظہر کی پڑھی، خاموشی، عصر، مغرب، عشاء، خاموشی۔ مطلب خالی فرائض ہی مطلب جو ہیں 5 وقت کے وہی نہیں بچہ ہمارا ادا کر پاتا، مگر ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کافروں کی تعلیم۔ جی ہاں، یہ صرف پیٹ کے ساتھ وابستہ کی ہے کافر نے، مگر مسلمان کبھی بھی اپنے پیٹ کے پیچھے کبھی نہیں بھاگا تھا۔ اس کو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی کے ساتھ دوسروں کو روشن کرنے کی فکر لاحق ہوا کرتی تھی۔ مگر آج کوئی بھی کافروں کی تعلیم سے دور ہونا تو بہت دور کی بات، وہ تو آج مسلمان اس کو زندگی موت کا مسئلہ بنا چکے ہیں، اور جو کوئی جس طرف جا رہا ہے وہ دیکھا دیکھی اسی طرف اپنی راہوں کو وہ جو ہے نا چلتا چلا جا رہا ہے، اسی کو اپنی راہیں جو ہے نا وہ حقیقت میں بناتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑا جو ہے نا ظلم و ستم اپنے اوپر آج ہم لوگ سبھی کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ہماری نسلیں ہمارے سامنے، بیٹیاں ہمارے سامنے بلا روی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مگر ہم ہیں کہ وہی دنیا کی محبت میں رچ بس کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی کل ایک نئی نظم کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل